صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا، 10 منٹ، صرف 10 منٹ کا وقت نکالا ہوتا تو بتاؤ ذلت کی موت مرتے؟ اور یہ مت تعویلیں مت کرنا، آقا نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر، نماز پڑھو گے، نماز کی پابندی کرو گے تو ذلت کی موت نہیں آئے گی بلکہ عزت کی موت آئے گی، انشاءاللہ عزت سے جاؤ گے، بلکہ اللہ وہ عزت دے گا کہ زمین کے اوپر لوگ عزت کریں گے، اور جب قبر میں جاؤ گے تو فرشتے تمہاری عزت کرتے نظر آئیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ تو اس ذلت کی موت مرے گا بے نمازی، صرف 10 منٹ، 10 منٹ کا وقت نکالو، ذلت سے بچ جاؤ، ذلیل ہونے سے بچ جاؤ، ذلت کی موت سے بچ جاؤ۔ نمبر 2، آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو موت کے وقت جو دوسری مصیبت آئے گی، یہ اللہ اس پر اتنی بھوک مسلط کرے گا، اتنا بھوکا کر دے گا اللہ اس کو کہ اگر وہ دنیا کی کوئی بھی چیز کھا لے اس کی بھوک نہیں مٹائی جا سکتی، یعنی وہ بھوکا مرے گا، بھوکا۔ بے نمازی بھوکا مرے گا، اس پہ بھوک مسلط کی جائے گی۔ دوسری مصیبت، نمبر 3، تیسری مصیبت، اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط فرمائے گا، اتنی پیاس کہ اگر اس کو بزرگوں نے فرمایا 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی بے نمازی کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ 7 سمندروں کا پانی کہاں، قطرہ قطرہ سکرات میں لوگ پانی پلا رہے ہوں گے، اور اللہ اتنی پیاس مسلط کرے گا، اللہ اکبر، تو بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بے نمازی بھوکا مرے گا، بے نمازی پیاسا مرے گا۔ 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آئے گی۔ میرے بھائیو، پھر درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، اپنا بھلا چاہ لو، اپنی خیر چاہ لو، صرف 10 منٹ کا ٹائم نکالنا ہے، ایک دن میں 24 گھنٹے میں صرف 50 منٹ کا وقت دینا ہے، 50 منٹ نکالنا ہے۔ اللہ کے بندو، آج سے پہلے نماز سے دور رہے ہو، آج سچی توبہ کر لو، جلدی سے مسجدوں کے قریب آ جاؤ، اپنے مسائل کا حل، کل بھی مسجدوں میں تھا، آج بھی مسجدوں میں ہے، کل بھی مسجدوں میں رہیں گے۔ سجدے کو کیا سمجھتے ہو؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو قبر میں اس پر 3 مصیبتیں آئے گی۔ اللہ اکبر، قبر، وہ قبر، اللہ اللہ، وہ قبر، اوپر مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، دائیں مٹی ہے، بائیں مٹی ہے، آگے مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، مٹی ہی مٹی ہے، نہ تکیہ ہے، نہ چادر ہے، نہ بستر ہے، نہ لائٹ ہے، نہ روشنی ہے، نہ اجالا ہے، نہ ٹھنڈک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ قبر ہی بہت بڑی تکلیف کی جگہ ہے۔ کہا گیا قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر اللہ اکبر عذاب کا مسکن ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو تو صحیح میری قوم کے جوانوں، ارے 10 منٹ نماز کے لیے نہ نکالنے والے میرے غافل بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اگر لائٹ چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے تو ہم کروٹیں بدلتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ مسلمان میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، وہ قبر جو 10 بائی 10 کی نہیں ہے، جو اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں تو کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وہاں نہ اپنے نسب دیکھے جائیں گے، نہ وہاں اپنی ڈگریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنی برادریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنا کھان پان دیکھا جائے گا۔ اللہ اللہ، وہاں تو حال یہ ہوگا، ایمان کے بعد دیکھا جائے گا عمل کیا لایا، عمل کیا لایا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کہنے والوں نے کہا ہے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جب چونٹیاں اپنے بدن پہ رینگتی ہے تو اس وقت ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، جب اسی جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی اور اس میں 3 مصیبتیں آئے گی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اس پر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ پہلی مصیبت یہ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی۔ اگر یہ بات میرے آقا نے نہ کہی ہوتی تو میں نہ کہہ سکتا تھا، میری اوقات ہی نہیں تھی۔ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی۔
اور آقا نے اپنے خوبصورت حسین و جمیل ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں یوں شامل کر کے فرمایا، ایسے فرمایا جیسی انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائے گی۔ 10 منٹ، صرف 10۔ انسان پان کھاتا ہے، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کی عبادت کی صرف 10 منٹ نکال لو، ہر کامیابی لے لو، کیونکہ اذان کہہ رہی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، ہر کامیابی تمہارا مقدر، گارنٹی ہے نماز میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا من پاک کیا، ذکر کیا، نمازی بن گئے۔ نماز کامیابیوں کی ضمانت ہے، نماز سے گناہوں سے چھٹکارا ہے، نماز سے دل کا سکون ہے، نماز سے برکتیں گھر میں ہیں، نماز سے زندگیوں میں برکت ہے، نماز سے تقدیریں سنورتی ہیں۔ واؤ، 10 منٹ کا ٹائم صرف نکال لو۔ میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پسلیاں آپس میں ایسے ملے گی، فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں ایسے پسلیاں گھس جائیں گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے سچے نبی نے فرمایا اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کرے گا۔ آقا نے فرمایا ہنسنے کی بات نہیں، ہائے وہ کیا دن ہوگا، اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ آقا فرماتے ہیں ایک سانپ اللہ اس پہ مسلط کرے گا۔ حدیث میں اس سانپ کا نام بھی آیا، فرمایا اس کا نام ہوگا شجاع الاقرع، شجاع الاقرع اس کا نام ہوگا، اور وہ گنجا سانپ ہے، اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور اس کے پنجے اور جو ناخن ہے وہ لوہے کے ہیں۔ جب وہ کسی کو ڈسے گا 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کو تڑپاتا رہے گا، اس کو بے چین کرتا رہے گا۔ ایک بار ڈسنے پر 1000 سال تک کے زہر اس کو جو ہے وہ بے چین اور بے قرار کرتا رہے گا، لیکن وہ ایک بار نہیں ڈسے گا بے نمازی کو۔ تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا کہ اگر فجر نہیں پڑا تو وہ شجاع الاقرع ظہر تک ڈسے گا، فجر نہیں پڑھنے پر ظہر تک، ظہر نہیں پڑا عصر تک، عصر نہیں پڑا مغرب تک، مغرب نہیں پڑا عشاء تک، عشاء نہیں پڑا فجر تک۔ فرمایا جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا اتنی مصیبت آتی، اتنی تکلیف آتی؟ صرف 10 منٹ۔ ہم میں ہمت نہیں ہے میرے بھائی، کھیت کا سانپ کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے، کھیت میں بچھو کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے۔ احساس نہیں ہے آپ کو؟ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے؟ لوگوں سے نفرت کرتے کرتے اس قدر غافل ہو گئے کہ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں نکال رہے وہ 10 منٹ کا ٹائم؟ کب تک غافل رہو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ کب تک اللہ سے غافل رہ کے زندگی گزارو گے؟ کب تک مصیبتیں مول لو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو چیلنج کرو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو چیلنج کرو گے؟ سن لو، ہمارے اندر طاقت نہیں میرے بھائی۔ اگر محلے کا کارپوریٹر اپنا مخالف ہو جائے اس سے اپنے مقابلے کی اوقات نہیں ہے۔ وہ شجاع الاقرع جو اللہ مسلط کرے گا قیامت تک ڈسنے کے لیے، قیامت تک، قیامت تک۔ میرے بھائی یہاں تو لوگ مغفرت کی دعا کرنے والے بھی نہیں اپنے لیے۔ وہ اولاد جو جیتے جی ماں باپ کو بھول جائے، مرنے کے بعد ہمیں کون یاد کرے گا؟ ارے اعمال اچھے ہیں تو قبر میں سکون کی نیند سو گے، ورنہ وہاں کی مصیبت تو کون بچائے گا؟ کون بچانے آئے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا۔ اور جو بچانے والی ذات ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کو قبر دبائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی۔ نمبر 2،
اس پر اللہ سانپ مسلط کرے گا جس کا نام شجاع الاقرع ہے، اور وہ قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا۔ نمبر 3، اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی، اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی، اور آگ انگارے بھڑک رہے ہوں گے۔ بتاؤ تو صحیح، اگر گرمی کا مئی کا موسم آتا ہے تو ہم گرمی برداشت نہیں کر پاتے، اگر ڈامر کی سڑک ہو اس کے اوپر ننگے پیر ہم نہیں چل پاتے، یہ قبر و 2 گز زمین جو جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، کیا بنے گا؟ صرف 10 منٹ نکال لو، اور آخری 3 باتیں میدان محشر کی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آئے گی۔ کتنی مصیبتیں؟ 9 مصیبتیں اس کو یاد کر لیں۔ نمبر 1، دنیا کی 3 مصیبتیں، روزی سے برکت جائے گی، عمر سے برکت جائے گی، چہرے کا نور جائے گا۔ مرتے وقت کی 3 مصیبتیں، ذلیل ہو کے مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا۔ قبر کی 3 مصیبتیں، قبر اس کو دبائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی، شجاع الاقرع اس پہ مسلط کیا جائے گا، اور قیامت تک وہ ڈسے گا۔ اور 9ویں مصیبت جو قبر میں، اس کی تیسری مصیبت کی شکل میں کہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ اب میدان محشر کی 3 مصیبت۔ نمبر 1، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا، اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا، ناراض ہوگا اللہ اس سے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، آخرت کا کوئی بھی عذاب اللہ کی ناراضگی سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی سب سے بڑا عذاب ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے بات نہیں کرے گا اللہ پاک۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، کسی کے گھر آپ شادی میں گئے اور اس نے آپ سے بات ہی نہ کی، آپ کو رسپیکٹ ہی نہیں دیا، تو آپ کا دل کیا بولے گا؟ کسی کے دستار بندی کے جلسے میں گئے، اس سے مصافحہ ہی نہیں کیا، اس نے آپ کو عزت سے پانی کو بھی نہیں پوچھا، کیا بولے گا آپ کا دل؟ اللہ اکبر، بلا تمثیل بلا تمثیل۔ میدان محشر میں سب کچھ تو اللہ کی مرضی پہ ہوگا۔ اللہ اکبر، انبیاء، اولیاء، صحابہ، مومنین، سب لوگ اللہ رب العزت کی طرف رحمت کے حوالے سے جو ہے وہ ملتجی ہوں گے، التجا کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے، نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ میرے اور تمہارے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ دوسری مصیبت، اللہ اکبر، کلیجہ منہ کو آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا۔ اللہ، پوچھو علماء سے، اگر اللہ نرمی سے بھی حساب لے، ہم حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم احسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہمارا حساب آسانی سے لینا۔ سبحان اللہ۔ بے نمازی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا، اور اللہ جس سے سختی سے حساب لے، دنیا کا کوئی بھی بندہ اللہ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ صرف ایک بات سن لے دل کے کان سے، توجہ کرنا، بہت خاص بات یاد آ گئی، توجہ سنیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سن لے اس کو، اور ہو سکے تو دل پہ لکھ لینا۔ اگر آپ سمجھتے نا اللہ حساب لے گا ہم جواب دیں گے، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن ایک سوال کرے گا، ایک سوال، اور وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں نے جو الزام لگایا تھا، اس الزام کو ختم کرنے کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا اپنی قوم کو کہ تمہاری ماں کو اور تمہیں خدا بنا لے؟ تمہارے بعد
तुम और तुम्हारी माँ खुदा बन जाए। आपने ये सिखाया था कौम को, ईसाइयों को जलील और रुस्वा करने के लिए और लगे हुए इल्जाम को खत्म करने के लिए अल्लाह एक सवाल करेगा। हदीस पाक में आता, अल्लाह के रसूल फरमाते, हदीस पाक का मफहूम है, जैसे ही अल्लाह हजरत ईसा अलैहि सलाम से ये सवाल करेगा, ईसा अलैहि सलाम पर अल्लाह का खौफ इतना गालिब आएगा कि आपके हर हर रूहे से, हर हर बाल से खून की फुहारें निकलेगी, खून की फुहारें। इल्जाम को खत्म करने के लिए सवाल किया तो अल्लाह के मासूम पैगंबर के बाल बाल से खून की फुहारें निकली। मुसलमानों सोचो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जब बेनमाजी मैदान महशर में आएगा तो क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह उससे सख्ती से हिसाब लेगा। अल्लाह अल्लाह, नरमी से ले तो भी हम हिसाब नहीं दे सकते, सख्ती से लेगा तो क्या जवाब देंगे? कहां से लाएंगे वो ताकत अपने मुंह में कि जिना के बारे में अल्लाह को बताएंगे, अल्लाह अकबर, चोरियों के बारे में अल्लाह को बताएंगे, गीबतों के बारे में अल्लाह को बताएंगे, औरतों पे पाप की नजरें करते थे ये अल्लाह को बताएंगे, जुआ खेलते थे अल्लाह को ये बताएंगे, सट्टे के धंधे करते थे अल्लाह को ये बताएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, कोई अपनी माँ पे जुल्म करता था अल्लाह को ये बताएंगे, ज़कातें हड़प कर जाते थे अल्लाह को ये बताएंगे। अल्लाह अकबर, अपनी तन्हाइयों में जिना की गंदी फिल्में देखते थे अल्लाह को ये बताएंगे। क्या जवाब दोगे अल्लाह के बंदो अल्लाह की बारगाह में? आका फरमाते, नमाज छोड़ने की सजा ये है कि अल्लाह तुमसे सख्ती से हिसाब लेगा। काश सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता, 10 मिनट का वक्त निकाल लिया होता, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाते, कितनी बड़ी बड़ी तकलीफों से बच जाते। और उसके बाद आका फरमाते, तीसरी मुसीबत मैदान महशर में ये, और यहां 12 का अदद पूरा हो जाता है, 12 का अदद मुकम्मल होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी को अल्लाह जहन्नम में दाखिल फरमाए। बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम होगा। और जहन्नम क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर इतना शदीद और सख्त तरीन अजाब है, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना। आका इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम का जो अजाब मैं जानता हूं। आका इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम का जो अजाब मैं जानता हूं, अगर वो तुमको पता चल जाए तो तुम ऐसे पिघलने लगो जैसे पानी के अंदर नमक पिघलने लगता है। आका फरमाते, अल्लाह का अजाब जो मैं जानता हूं, अगर तुम जानो तो तुम अपनी बीवियों के करीब ना जाओ, तुम निकाह करना छोड़ दो, तुम अच्छे खाना खाना छोड़ दो, तुम अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दो और जंगलों में पागलों की तरह भटकने लगो। अल्लाह अकबर, वो अजाब है। सिर्फ जहन्नम के अजाब के बारे में आका ने फरमाया ना, बेनमाजी पर तीसरी मुसीबत ये होगी, मैदान महशर में अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। सोचो, आका फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह पाक जहन्नम में, अल्लाह जहन्नम में सबसे हल्का अजाब, अल्लाह जहन्नम में सबसे हल्का अजाब जिस जहन्नमी को देगा वो ये कि उसके पैर के अंदर आग की जूती पहनाई जाएगी। अल्लाह, जहन्नम में सबसे हल्का कम अजाब, बिल्कुल पहले दर्जे का अजाब, ये कम अजाब, सबसे हल्का कम तरीन अजाब के पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी। हदीस पाक का मफहूम है, जब उस जहन्नमी को, जिसको सबसे हल्के अजाब के तौर पर उसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी, तो उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है, और पानी खोलता है और उसका भेजा खोल खोल के उसके पैरों पे गिरेगा। ये सबसे हल्का अजाब। एक हदीस पाक है, जब जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराख की तरह, बैल के नाक के एक सुराख की तरह मशरिक में खोला जाएगा, तो मगरिब में जितने लोग खड़े होंगे उनकी नाक से भेजा भय भय करके गिरेगा, भय करके गिरेगा। जिसको पूरा जहन्नम में डाला जाए क्या हाल होगा मेरे भाइयों? सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट क्या होता? अगर मुझे यकीन होता ना कि मैं एक एक के पैर पकड़ूंगा तो वो नमाजी बन जाएंगे, मैं कोई मुबालगा नहीं कर, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के कहता नमाजी बन जाओ। क्योंकि दुनिया और आखिरत की सारी मुसीबतें नमाज छोड़ने की वजह से, गुनाह पर दिलेरी नमाज छोड़ने की वजह से। मस्जिदों को आबाद करो, बच्चे बच्चे को नमाजी बना दो, घर में नमाज का माहौल बनाओ,
سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارا ہے. کبھی نماز کے لیے ناراض بھی ہوئے بیوی سے؟ بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو مارتے ہو, بچہ نماز نہیں گیا تو کبھی اس کو مارا ہے؟ نماز کو اہمیت دو. اور اگر سن لو نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سن لو, سیدنا فاروق اعظم کو جب زخمی کیا گیا شہید کرنے کے لیے, پورے بدن سے خون رس رہا تھا, آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے, لوگوں نے کہا امیر المومنین پورے بدن سے خون رس رہا ہے اور آپ ابھی بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں. تو فاروق اعظم نے فرمایا, لوگوں میں نے اللہ کے رسول سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. سبحان اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام فاروق اعظم بیان کریں, جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. جس نے نماز چھوڑ دی اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے. سوچو کتنا بڑا نقصان ہے. صرف 10 منٹ کا وقت نہ نکالنے پر کب تک غفلت کرو گے, کب تک رنگریلیاں کرو گے, کب تک دنیا کی رنگریلیوں میں رہو گے, کب تک دنیا کی موج مستیوں میں رہو گے. آخر موت ہے موت. ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا, ایک دن روح کا رشتہ